السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ثنا ڈال کا۔ وہ کہتی ہے کہ السلام علیکم سر، مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ حیض کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس غسل میں 3 گھنٹے کے بعد شرمگاہ سے پانی نکلا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ لیکوریا ہے یا پھر پیشاب کے قطرے ہیں۔ اب مجھے دوبارہ غسل کرنا ہوگا، کپڑے چینج کرنے ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز حل بتلائیں۔ جو بھی نکلا ہوگا بہرحال آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ اتنا کام کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نجاست آپ کے کپڑے پر لگی ہے تو اس کو آپ دھو لیں، کپڑے کے اتنے حصے کو دھو لیں، پورا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو دھو لیں اور نماز پڑھ وضو کر کے اگلی آپ کی جو نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، انہیں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے رشیدہ خان کا۔ کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم خواتین باہر جاتی ہیں تو ہمارے جو عبایا ہوتے ہیں، عبایا یہ عورتوں کا مخصوص لباس ہوتا ہے جو برقعے پر یا پھر ڈائریکٹلی کپڑوں پر عورتیں پہنتی ہیں۔ تو عبایا جو کہ لانگ ہوتا ہے اور راستے میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اگر عبائے پر کچھ گندگی، کچھ نجاست، کچھ ناپاکی لگ جاتی ہے اور ہمیں اسی حالت میں نماز پڑھنا ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے، وہ عبایا آپ کے کپڑوں کے حکم میں ہوگا۔ اگر وہ ناپاک ہے یا پھر اس میں 1 درہم سے زیادہ کی نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنے حصے کو صاف کرنا، دھل دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر معمولی سا قطرہ لگا ہوا ہے یا پھر 1 درہم سے کم کی نجاست لگی ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ ناپاکی کہاں لگی ہے، تو ایسی صورت میں معافی کا حکم ہے۔ اور اگر آپ کو بالکل پتہ ہے کہ آپ کا جو دامن ہے اس دامن پر نجاست لگی ہے اور وہ 1 درہم سے کم ہے اور آپ اس کو اچھی طرح دھو بھی سکتی ہیں، یعنی وہاں پر پانی کا انتظام ہے اور دھونے کے لیے باقاعدہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو دھو لیں، دھو کر کے نماز ادا کریں۔ اور اگر ایسی جگہ پر لگ گئی ہے کہ آپ کو اس کو دھونے کے لیے ضروری ہوگا کہ جب تک آپ عبایا کو باہر نہیں نکالیں گے، باقاعدہ اس کو ہینگر پر نہ لٹکائے اور نیچے سے نہ دھوئے، تب تک دھونے جیسی کنڈیشن نہیں ہے، اتنی تکلیف اور تکلف والی بات ہے، تو پھر 1 درہم سے کم والی نجاست معافی کے حکم میں ہے۔ بہرحال اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو آپ کو اتنا حصہ دھونا ہی ضروری ہے۔ وہی پہن کر اگر آپ نماز ادا کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کپڑے نجس ہے اور نجس کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلا سوال ہے ذاکر سلمانی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں پاک بستر پر سو جائیں یا پھر پاکی کی حالت میں ناپاک بستر پر سو جائے تو کیا ہم یا بستر ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دونوں کنڈیشن میں دونوں بھی چیزیں ناپاک نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ کی نجاست بستر پر نہ لگے یا پھر بستر کی نجاست آپ پر ٹرانسفر نہ ہو۔ اگلا سوال رشیدہ خان کا ہے۔ کہتی ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پردے والی خاتون کو باہر وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کیسے وضو کرے پردے میں رہتے ہوئے جبکہ آس پاس کوئی واش روم بھی نہ ہو؟ ایسا انتظام کریں کہ آپ کسی گاڑی سے، آپ کے پاس جو 4 ویلر ہوتی ہے یا 2 ویلر ہوتی ہے، اس سے سفر کر رہے ہوں تو راستے کے کنارے ایسی وہ گاڑی لگا دے کہ اس کے سائیڈ میں ہو کر آپ اچھی طرح وضو کر سکتی ہیں، آستین اوپر کر کے، چہرہ کھول کر، پیروں کے جو دھونا ہوتا ہے یہ اچھی طرح آپ وضو کر سکتی ہیں۔ اسی کنڈیشن ایسی بنا لے کہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کے آپ کے سائیڈ میں کھڑی کر لے، اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے یا پھر گاڑی ہے لیکن اس کا پردہ نہیں بنا سکتی ہے تو پھر کسی درخت کے اوٹ میں یا پھر اس کے پڑوس میں چلے جائے اور وہاں پر جا کر آپ بہرحال وضو کریں۔
اگلا سوال واپس سے ذاکر سلمانی صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں غسل میں برش تو کر لیا مگر دانتوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی رہ جاتی ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، اگر ہم نے نہیں نکالا ویسے غسل کر دیا تو ہمارا غسل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غسل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ منہ بھر کر کلی کریں۔ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو حلق والا حصہ ہے وہاں تک پانی چلا جائے اور آپ اس پانی کو باہر تھوک دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی دانتوں کے اندر والے حصے میں کاڑی ڈال کر یا پھر اس میں کوئی ذرہ وغیرہ پھنسا ہے تو اس کو نکال کر پانی کا وہاں پہنچانا غسل میں ضروری نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ صفائی کی غرض سے نکال لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں نکلتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ واپس سے سلمانی صاحب کا تیسرا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ایک لوٹا پانی سے استنجا ہو جاتا ہے؟ استنجا صحیح ہونے کے لیے 1 لوٹا، آدھا لوٹا، 100 گرام، 1 لیٹر اتنے پانی کی مقدار شریعت میں طے نہیں ہے، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کی نجاست ختم ہو جائے، چاہے 1 لیٹر میں ختم ہو، 1 پیالے میں ختم ہو، 1 لوٹے میں ختم ہو، یا پھر 10 گرام 100 گرام کے اندر ختم ہو جائے۔ بہرحال آپ کے بدن پر یا آپ کے کپڑے پر یا پھر آپ کی شرمگاہ پر جو نجاست لگی ہے اس کا ختم ہو جانا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ اس پوچھی ہوئی کنڈیشن میں اگر 1 لوٹے میں آپ کی نجاست ختم ہو جاتی ہے تو پھر بالکل آپ مطمئن رہے، آپ کی نجاست ختم ہو گئی، آپ پاک بھی ہو گئے۔ آپ ہی کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب استنجے کو 3 بار دھونا ضروری ہوتا ہے یا پھر 1 بار میں بھی صفائی ہو جائے گی؟ 1 مرتبہ میں بھی اگر نجاست ختم ہو گئی ہے تو پھر صفائی ہو گئی، اور اگر 2 3 4 5 مرتبہ میں بھی ختم نہیں ہوئی تو 4 5 مرتبہ تک آپ دھو لیں۔ اب اگلا سوال ہے محمد شہباز عالم صاحب کا، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں استنجا کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے، ایسے سوال ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے کیے ہیں، تو گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ اس سوال کو اور اس کے جواب کو بھی سن لیں۔ تو کہنا ان کا یہ ہے کہ میں استنجا کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ ٹوائلٹ کے بعد پچھلی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کو لے کر 5 منٹ تک صاف صفائی کرتا رہتا ہوں، پھر بھی یقین حاصل نہیں ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے مطلب یہ ہے کہ اس نجاست کو صاف کرنے کے لیے میں کہاں سے شروع کروں، اور کیا پچھلی والی جو شرمگاہ ہوتی ہے یعنی پخانہ ہوتا ہے، جب ہم پخانے سے فارغ ہو جائے تو شرمگاہ میں انگلی ڈال کر بھی صاف کرنا ضروری ہے، یا صرف باہر ہاتھ سے یا پھر پانی سے اگر صفائی ہو جائے تب بھی کافی ہوگا؟ دیکھیے پیشاب اور پخانہ یہ دونوں ایسی نجاستیں ہیں، اور یہ دونوں مقام ایسے مقامات ہیں جن کے باہر اگر نجاست لگی ہے، آپ نے ضرورت سے فراغت حاصل کی ہے، تو باہر والے حصے پر جو نجاست اور قطرہ لگا ہے اسی کی صفائی کرنے کا حکم ہے۔ باقاعدہ اندر تک انگلی ڈال کر یا پھر کپڑا یا روئی وغیرہ ڈال کر صاف کرنے کا حکم شریعت میں نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تکلیف اور تکلف میں پڑنے والی بات ہے۔ تو بہرحال آپ باہر والی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کو صاف کر لیں۔ اب اس میں کوئی حد نہیں، 1 مرتبہ کرے، 2 مرتبہ کرے، 5 مرتبہ کرے، جتنی مرتبہ میں آپ کی نجاست ختم ہو جاتی ہے اتنی مرتبہ آپ کر لیں۔ عام طور پر 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اگر آپ اچھی طرح صفائی کر لیں گے تو یقین سے کہتے ہیں فقہائے کرام کہ آپ کی نجاست ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال 5-10 مرتبہ آپ نے جو ٹارگٹ طے کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، 3 مرتبہ کا ٹارگٹ رکھیں، اور تینوں مرتبہ میں اچھی طرح آپ مطمئن ہو جائے۔ بس اس کے بعد میں کتنے بھی شک ہو، کتنے بھی وہم ہو، کتنے بھی وسوسے آئیں، آپ انہیں بالکل جھڑک دیں، اپنے قریب بھی مت آنے دیں۔ اگلا سوال ہے کیف قریشی صاحب کا، سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ پلیز ہیلپ، ہمارے پاس میں ایک شخص رہتا ہے جس کو پیشاب نکلنے کی بیماری ہے، تو وہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو
بیٹھنے کی وجہ سے وہ جگہ پر بیٹھتے ہیں تو مجھ کو شک ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے کہ شاید وہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں پر پیشاب لگ گئی ہے، پھر اسی جگہ پر ہم بیٹھ جائیں تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ کرسی پر وہ بیٹھ جائے تو پھر کیا کرسی وغیرہ ناپاک ہو جائے گی؟ پلیز جواب دیجئے۔ دیکھیے، وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں یا پھر اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کی کرسی پر ہوتے ہیں، بیڈ پر ہوتے ہیں یا پھر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز بالکل ناپاک نہیں ہے۔ یہاں پر فنڈا یہ ہے کہ ناپاک اس وقت آپ تصور کریں جب ان کی نجاست آپ کی چیزوں پر لگ جائے، جو کہ عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ پیشاب کا قطرہ جو نکلنے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ایک آدھ گھنٹے میں 2-3 قطرے نکل جاتے ہیں، اور وہ چونکہ انسان ازار پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، شلوار پہنتا ہے، اور اسی کے اندر انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں، اور جن کو بیماری ہوتی ہے وہ لوگ ٹیشو وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پر یہی حکم لگایا جاتا ہے کہ جو پیشاب کا قطرہ انسان کو نکلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے کپڑوں میں جذب ہو جاتا ہے، اور وہ جو قطرہ نکلتا ہے تو بہت زیادہ بڑی مقدار میں نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی سی مقدار میں ہوتا ہے، اور بہت جلدی سوکھ بھی جاتا ہے۔ تو اگر ایسا بندہ آپ کی کسی چیئر وغیرہ پر بیٹھ جائے تو کیا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی نجاست آپ کے بیڈ میں، آپ کی کرسی وغیرہ میں آ گئی؟ آف کورس آپ کو بالکل یقین نہیں ہے، جو کہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بھی کوئی ٹینشن نہ لیں، انہیں بیٹھنے دیں، ان کا اکرام کریں۔ ہاں، ان کیس ایسا ہو جائے کہ بہت زیادہ پیشاب نکل گیا، اتنا زیادہ پیشاب نکل گیا کہ وہ اس کی وجہ سے ان کی جو ازار تھی، پینٹ وغیرہ تھی، وہ گیلی ہو گئی، اور اسی گیلے پن کا اثر آپ کے بیڈ میں یا پھر آپ کی چیئر وغیرہ میں آ گیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اب وہ ناپاک ہے، پھر کہیں جا کر کے آپ کو دھونے کا حکم ہوگا۔ عظیم معین صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل جیسے ڈرامے وغیرہ چلتے ہیں تو ان میں اکثر کسی کو دیوی کہہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی یہ لفظ کسی کو کہہ دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ لفظ دیوی کہنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے گا، جو کہ ڈرامہ وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ٹی وی شوز دیکھیں، فلمز دیکھیں، اور او ٹی ٹی پلیٹ فارم جتنے آج وجود میں آ چکے ہیں ان تمام چیزوں پر اپنے وقت کو اسپینڈ کریں، وہاں پر اپنا وقت بتائیں، کیونکہ یہ جتنے اسکرین والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جتنے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، جتنے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور پتہ نہیں کیسی کیسی سیریلیں ہوتی ہیں، یہ سب کے سب چیزیں آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے ہے۔ تو براہ کرم ایسی چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ بہت سارے اسلامی کنٹینٹ ہے، وہ اس کو آپ دیکھیں، اس کو سنیں، وہاں سے آپ کی دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ تو بہرحال انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے آپ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی سیریل ہو، کوئی فلم ہو یا پھر کوئی ڈرامہ وغیرہ ہو، اس کو تو بالکل چھوڑ دینا ضروری ہے آج کل کے حالات میں بہت زیادہ۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی دیوی کا لفظ، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، سری دیوی ہے، اور پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ لفظ دیوی ملتا ہے، تو اس دیوی کے لفظ کے کہنے کی وجہ سے آپ پر کفر یا شرک لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کسی کا نام ہے، اور دیوی نام ہے، بہرحال نام لینے کی وجہ سے آپ کے اوپر شرک اور کفر والا گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے واصف فیصل صاحب کا، کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا یہ سوالات کافی طویل ہے، شاید سوالات اور ان کے جوابات بھی زیادہ لمبے ہو جائیں گے، تو آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ تو سوال واصف فیصل صاحب نے کیا ہے کہ مفتی صاحب انڈین ڈرامہ دیکھتے ہیں پر اگر ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ اپنے بتوں، یعنی جن کو یہ بھگوان وغیرہ سمجھتے ہیں، ان کی قسم کھا لے اور جلدی سے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، تو ایسے سچویشن میں
ایسے سوچنے سے کیا کفر لازم آ جاتا ہے؟ یہ بات میرے صرف ذہن میں آئی تھی، زبان سے بالکل نہیں نکالا تھا۔ اس کے پہلے ہی کمنٹ میں کہا گیا ہے کہ جو جتنے بھی سنیماز ہیں، چاہے انڈین ہو یا بالی ووڈ ہو، ہالی ووڈ ہو، اور بھی جتنے پتہ نہیں کیسے کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر اپنے وقتوں کو بالکل صرف نہ کریں۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کو چھیننے کی بہت زیادہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خیر، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، اور اس کے بعد میں ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور جو اسلامک کنٹینٹ آپ کو یوٹیوب پر بھی ملتے ہیں اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں، انہی کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، تو انہی کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور یہ جو غیر چیزیں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، یہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آتی۔ تو آپ دینی چیزوں کو فالو کریں اور انہی کے مطابق عمل کریں۔ بہرحال یہ جو خیال آپ کے مائنڈ میں آیا ہے، آپ نے زبان سے ادا نہیں کیا ہے غیر اللہ کی قسم کے بارے میں، تو پھر اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا ہے، لا حول پڑھ لیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایسے ہی پڑھتے رہے، اور یہ جو اسکرین پر جو گندی چیزیں ہوتی ہیں انہیں بالکل چھوڑ دے، ان کو دیکھی بھی نہیں۔ جوش نارا صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کے یہ جو جوش نعرہ، یہ آپ کے شاید چینل کا یا پھر آپ کی آئی ڈی کا نام آپ نے بنایا ہے جوش نعرہ، تو اگر اس طرح کے نام آپ کے پہچان ہیں تو پھر آپ کا نام بھی نیچے تحریر کر دیا کرے کہ میرے چینل کا نام تو جوش نعرہ وغیرہ ہے، لیکن میرا اصل نام فلاں ابن فلاں ہے، تو اس کی وجہ سے سمجھ میں بھی آئے گا اور نام بھی اچھا لگے گا۔ تو خیر، جوش نعرہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا نہ دکھنے والی جو نجاست اور گندگی ہوتی ہے وہ ہوا سے صاف ہو جاتی ہے؟ مطلب کوئی چیز ناپاک چیز سے ٹچ ہو جائے، بہت مرتبہ، پر گندگی وغیرہ وہاں پر نہ دکھنے والی ہو، تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ ہوا کے اندر نجاست پھیلتی اور بکھرتی نہیں ہے، ٹچ ہو گئی ہے، اور ٹچ ہونے کے بعد کوئی نجاست کا ادھر ادھر ٹرانسفر نہیں ہوا ہے، تب بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میری کوئی بھی چیز گندی اور ناپاک نہ ہو۔ اگر ناپاک کوئی چیز ہے تو آپ اس کو فوراً دھو لیں، صاف کر لیں۔ ثنا ڈول کا پھر سے ایک سوال ہے، کہتی ہے السلام علیکم سر، ایک سوال تھا، ایک سوال ان کا یہ تھا کہ بچے بغیر جوتے کے واش روم چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے واش روم سے آنے کے بعد صوفے وغیرہ پر چڑھ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے صوفہ، بیڈ شیٹ وغیرہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر ان کے پیروں کے اندر نجاست تھی، گندگی تھی، اور وہی وہاں پر آ گئی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ناپاک ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک ادب کا معاملہ بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے، تربیت دے، انہیں سمجھائے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرے کہ جو واش روم ہوتا ہے یہ گندگی صاف کرنے والی جگہ ہوتی ہے، جب یہاں سے آپ واپس آؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے پیروں کو دھو لو۔ اس طرح کا ادب آپ اپنے بچوں کو سکھائے، انشاءاللہ یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ ہی کا دوسرا سوال ہے کہ استنجا کرتے وقت کمر پر اگر تھوڑی بہت چھینٹیں آ جاتی ہے تو کیا صرف ہاتھ کو بھگا کر 3 دفعہ پوچھ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا؟ اور اگر زیادہ گر جائے تو کیا دھونا ہوگا؟ اگر 1-2 چھینٹیں آ گئی ہیں اور آپ انہیں آسانی سے دھو سکتی ہیں، آسانی کے ساتھ آپ انہیں دھو سکتی ہیں، تو بالکل دھو لیں۔ اور اگر ایسی جگہ پر وہ چھینٹیں لگ گئی ہے کہ آپ وہاں تک پانی نہیں پہنچا سکتی اور وہ 1 درہم سے کم بھی ہے، تو پھر وہ معافی کے درجے میں ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں صرف پوچھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، آپ کے جو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے نل ہوتے ہیں کہ آپ انہیں اٹھا سکتے ہیں، ہینڈ نل جو ہوتے ہیں، آپ انہیں اٹھا کر پیچھے کی طرف لے جائیں، اور بہرحال آپ اس کی صفائی کر سکتے ہیں، جس انداز سے بھی ہو صفائی کریں اور بعد میں باہر آ جائیں۔ محمد یوسف صاحب کا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، کبھی کبھی نہاتے وقت واش روم کی نالی پھنس جاتی ہے، مطلب وہ چوک اپ ہو جاتی ہے اور پانی اندر ہی جمع رہتا ہے، اور مجھے غسل کرنے کے دوران پیشاب کے قطرے نکلنے کا بھی مسئلہ ہے، تو اگر ایسا ہوا کہ پیشاب کے قطرے نکلے اور وہ پانی وہیں پر جمع ہوا ہے، چوک اپ کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہا ہے، تو کیا وہ پورا پانی گندا ہے؟ اب میں وہاں پر غسل کیسے کروں؟
اگر ایسی چیز ہے تو آپ اس چوک اپ کو نکالنے کی فکر کریں، اور اگر فوراً وہ چوک اپ نہیں نکل رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کوئی اسٹول لے کر، کوئی ٹیبل، جو چھوٹے سے ٹیبل ہوتے ہیں غسل کرنے کے لیے 1.5 فٹ کے، ویسے ٹیبل کا استعمال کریں، اس ٹول کے اوپر بیٹھ کر آپ غسل کریں، اسی کے اوپر پیر رکھیں، اور جب باہر آ جائیں تو پیروں کے اوپر پانی ڈال دیں۔ آخری سوال، سیکنڈ لاسٹ ایک سوال ہے، بڑا کافی لمبا سوال ہے، ان کے بہت سارے سوالات بھی تھے۔ محمد ادریس صاحب کا دیکھیے، یہ کافی پریشان ہیں، آپ نے کافی دفعہ کمنٹس بھی کیے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ہر دفعہ جوابات دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیتے ہی رہیں گے۔ تو آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں نہانے کے دوران پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے، ہماری اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، محمد کیا نام آپ کا، محمد ادریس صاحب، پہلی کوشش تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے پیشاب کے لیے چلے جائیں، اچھی طرح پیشاب سے فارغ ہو جائے۔ جب ہمیں بالکل یقین ہو گیا کہ آپ پیشاب کا کوئی بھی قطرہ نہیں ہے تو پھر آپ غسل کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی کوشش اگر آپ 8-10 مرتبہ غسل کے وقت، یعنی 8-10 دنوں تک اس طرح کی پریکٹس کرو گے تو 8-10 دنوں کے بعد غسل کے دوران پیشاب کا قطرہ نکلنا بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہی رکھتے ہیں کہ نہیں، جب بھی میں غسل کے لیے جاؤں گا تو پیشاب کا قطرہ نکلے گا، تو ظاہر سی بات ہے سوچ کے اوپر انسان کے اعمال مرتب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ لیکن اگر نکل گیا ہے تو ڈرنے اور گھبرانے والی بات بھی نہیں ہے، چاہے آپ نے غسل کے پہلے وضو کیا ہو نہ کیا ہو، غسل کے دوران آپ کا پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ نے 3 فرض ادا کر لیے، 3 فرض ادا کرنے کے بعد آپ واش روم سے باہر آ جائیں، کپڑے وغیرہ آپ نے پہن لیا ہے۔ اب جب اگلی نماز ہے یا پھر اگلی مرتبہ آپ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وضو کر لیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو آپ اس مسئلے کو لے کر جو بہت زیادہ ڈپریشن میں اور ٹینشن میں گئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب چیز نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوا ہے یا پھر کسی بات میں ڈاؤٹ ہے تو آپ واپس سے سوال کیجئے، انشاءاللہ واپس سے جواب دیں گے۔ سید ریحان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان میں اگر ناپاک پانی چلا جائے، ناپاک پانی کا قطرہ گر جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ غسل میں کیا کرتے ہیں؟ غسل کا فرض ہوتا ہے کہ آپ کانوں کے اندر پانی ڈالیں، اچھا کان کے اندر جتنا باہر والا حصہ ہے، جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے یا جہاں تک ہماری انگلی جاتی ہے وہاں تک آپ پانی ڈال دیں اور اس طرح آپ کان کو ہلا دیں، آپ کا کان پاک ہو جائے گا۔ بہت زیادہ اندر تک کان کے پردے تک پانی ڈالنا یا پھر اس کو کوریت کر صاف کرنا یہ بہرحال ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا، اور بھی 2 سوالات ہیں۔ واصف فیصل صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ دہائی، یہ لفظ دہائی ہے، اس دہائی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی کوئی غلط ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ جیسے کہ ایک سانگ ہے رب تیری دہائی، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ غلط ہے تو میں استغفر اللہ پڑھ لیتی تھی، ٹھیک ہے۔ کیا یہ کفر تو نہیں ہوگا؟ اگر اس طرح کے سانگ کو غلط سمجھ لیا جائے تو کیا کفر ہو جائے گا؟ دیکھیے، سانگ کو آپ اچھا یا برا نہیں سمجھ سکتے، سانگ اپنی ذات میں ہی برے ہوتے ہیں۔ آج کل جو یہ سانگس ہو رہے ہیں، عام طور پر یہ سانگس، ان میں جو اشعار ہے، ان میں جو تلفظ ہے، ان میں جو الفاظ ہے، وہ کفر و شرکیہ ہے۔ یہ چیزیں آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان کا کام تو صرف آپ کے ایمان کو سلب کرنا اور چھیننا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی سانگ کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ ہر گانے سے، ہر سانگ سے اپنے دامن کو آپ بچائے رکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کو تلاوت نہیں آتی ہے یا تھوڑی دیر تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کر سکتے، تو باقی وقت قرأت قرآن سنیں۔ بڑے بڑے قراء حضرات ہیں جن کی قرأتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کی قرأتوں کو سنیں۔ اور اگر
یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر آپ نعت مبارک سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو لفظ آپ نے دہائی کہا ہے تو یہ اصل سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں فریاد کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا اور کسی کی پناہ مانگنا وغیرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ بہرحال آپ نے جو گانے کے الفاظ سنے ہیں وہاں پر آپ کے ذہن میں جو چیزیں آئی ہے اس کی وجہ سے آپ پر کفر لازم تو نہیں آئے گا، لیکن بہرحال آپ گانوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ بس اتنے ہی سوالات اور ان کے جوابات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔